دعا زہرا کے جو نکاح کا ویڈیو تھا وہ بھی سب سے پہلے میرے چینل پر آیا. 1000 کیسز ہیں جو کہ میں کور کر چکی ہوں, نور مقدم سے لے کے سانحہ ساہیوال تک, اور عابد ملی یعنی کہ موٹر وے واقعے سے لے کر عثمان مرزا تک جو کہ اسلام آباد میں ہوا تھا. ٹی آر پی کے لیے یا جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے کچھ یوٹیوبرز نے اس کو اصل میں سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ کریٹ کروائی تھی اور جھوٹ بولا تھا. اس ایشو کو انہوں نے ایک نیشنل ایشو بنا دیا ہے. وہ ایک عام 2 گھروں کا جھگڑا ہے جس کو لے کر اس کے والد جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر پہلے آئے. کل کو میری بیٹی جو ہے وہ 18 ایئرس کی ہو جاتی ہے, 17 ایئرس کی ہو جاتی ہے یا 16 ایئرس کی ہو جاتی ہے, اور وہ اپنی مرضی مجھے بتاتی ہے, تو میں بھی اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گی کہ میں اس کو ماروں. دعا زہرا نے اپنے انٹرویو میں کی تھی جس میں اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں اس کو مارتے تھے, اس پہ تشدد کرتے تھے اور اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ شادی کرے کیونکہ ان کا کوئی DHA کے پلاٹ کا مسئلہ بنا ہوا تھا. جس طرح سے یہ معاشرے کا بیڑا گرک اس انٹرویو کے ذریعے کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ گینگ کا حصہ ایکسپوز ہوئی ہیں یہ خاتون, وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو خاتون ہیں یہ پیڈ کی گئی ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرہ خراب کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا. پاکستان کا ہائی پروفائل کیس دعا زہرا اور ظہیر, اس کا پوسٹ مارٹم ایک انٹرویو نے اس پورے کے پورے کیس کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دعا زہرا لال سوٹ پہنے اپنے شوہر کے ساتھ زنیرہ مہم جو یوٹیوبر ہے ان کو ایک انٹرویو دے رہی ہے. سامنے روح افزا کی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر وکٹری کا نشان بھی بنایا جا رہا ہے, اور یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 164 کا جو بیان ہے یہ والدین کی ساری پرورش کی دھجیاں بکھیر کر رکھ سکتا ہے, اور والدین کی محبت, والدین کا پیار اور والدین کی اولاد کے لیے کی گئی جو ساری آرکریزی ہے کہ ہماری اولاد کا اچھا مستقبل ہو, ہماری اولاد صالح ہو, وہ سب کچھ ایک لڑکے کے آگے ماند پڑ جاتا ہے اگر سامنے والا لڑکا PUBG پلیئر ہو. اور PUBG پلیئر کو یہ بھی دل دے بیٹھی, لیکن اس کے برعکس جو ان کے والدین کی جگ ہسائی ہوئی, جو ان کے والدین کا میڈیا ٹرائل ہوا, وہ بھی آپ سب نے دیکھا. کچھ تلخ سوال ہم نے زنیرہ مہم سے کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلا انٹرویو کیا, ایکسکلوسیو انٹرویو تھا ان کا کے مطابق کہ میں پہلے سے ہی ان کے ساتھ رابطے میں تھی. دعا زہرا اور ظہیر جن کو ایجنسیز, جن کو پولیس, جن کو تمام لوگ دیکھنا چاہتے تھے, جن کی تلاش میں تھے, زنیرہ ان سے بھی رابطے میں اس وقت تھیں کہ جب یہ کسی کی پہنچ میں نہیں تھا. یہی ان کا سورس تھا جن کو دیکھ کر, جن سے انفارمیشن لے کر زنیرہ کے باقول کے میں ولاگ کیا کرتی تھی, ویڈیو بنایا کرتی تھی. بہت سارے تلخ سوالات جو اس وقت تمام پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں اور آپ سب یقیناً ان سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے, تو وہ ہم زنیرہ مہم صاحبہ سے کریں گے. اس انٹرویو میں ہمیں دعا زہرا کے والد کی جانب سے جو وکیل اس کیس کو لاہور سے دیکھ رہے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیاض رامے صاحب. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ظہیر اور دعا کا آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا, کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. آپ کا بہت شکریہ. جی ہاں بالکل میں نے انٹرویو کیا ہے اور سب سے پہلے انٹرویو جو ہے وہ سب سے پہلے میرے چینل پر آیا ہے, اور دعا زہرا کے جو نکاح کا ویڈیو تھا وہ بھی سب سے پہلے میرے چینل پر آیا تھا, اور جو ان کا برتھ ڈے کا ویڈیو تھا وہ بھی سب سے پہلے میرے چینل پر آیا تھا. لیکن میں نے صرف دعا زہرا کیس کور نہیں کیا, اس کے علاوہ بھی میں 1000 کیسز ہیں جو کہ میں کور کر چکی ہوں, نور مقدم سے لے کے سانحہ ساہیوال تک, اور عابد ملی یعنی کہ موٹر وے واقعے سے لے کر عثمان مرزا تک جو کہ اسلام آباد میں ہوا تھا. زنیرہ صاحبہ, دعا اور ظہیر کے کیس پر آپ نے 20 ویڈیو بنائی اور آپ کا موقف تھا کہ ظہیر گینگسٹر نہیں ہے بلکہ ایک لو برڈ ہے. کیسے معلوم تھا آپ کو؟ جی یہ ایک بالکل اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں گے تو دعا زہرا نام کی ایک لڑکی جو کہ 16 اپریل کو اپنے گھر سے نکلی اور 17 کو لاہور میں پہنچتی ہے, اور لاہور میں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام وہ کیا کرتی ہے, وہ نکاح کرتی ہے. جو گینگسٹرز ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ فوری طور پہ اس کے 164 کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں, اور 164 کے بیان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اغوا کار گینگ شامل نہیں ہے. لیکن دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ ظاہری بات ہے لوگوں کو ایموشنل بنا رہے تھے, ایموشنل فول بنا رہے تھے, اور لوگ بن رہے تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اغوا کا کیس ہے. جبکہ اگلے ہی دن, جس دن دعا زہرا اپنے گھر سے آئی تھی, اس کے اگلے ہی دن SHO صاحب نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس میں اس نے CCTV فوٹیجز کا بھی حوالہ دیا تھا, اور پولیس کی جو انیشلی اپنی رپورٹ آئی تھی اس میں بھی پولیس نے کہا تھا کہ اس لڑکی نے سب سے پہلے جو اپنے گھر میں جو سرچ ہسٹری ہے یعنی انٹرنیٹ پہ وہ کورٹ میرج کی اس نے سرچ کی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا, مجھے پتہ چل چکا تھا
پھر ان کے وکلاء سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور پولیس سے بھی ہم لوگ پوچھ رہے تھے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ صرف TRP کے لیے یا جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے کچھ یوٹیوبرز نے اس کو اصل میں سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ کریٹ کروائی تھی اور جھوٹ بولا تھا کہ یہ اغوا کا کیس ہے. حالانکہ ان کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ 164 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لو برڈز ہیں, نہ کہ وہ کوئی اغوا کار گینگ ہے. یہ جو آپ نے دعا اور ظہیر کا انٹرویو کیا جس میں جام شیری روح افزا کی وہ بوتل رکھی ہوئی ہے, وکٹری کے نشان آپ نے بنوائے, تو ان کا انٹرویو کہاں کیا آپ نے, کیسے ان کا پتہ چلا, کب معلوم ہوا کہ یہ کہاں ہے اور وہاں جا کے آپ نے ان کا انٹرویو کیا؟ جی, جہاں تک آپ نے کہا کہ انٹرویو کہاں بیٹھ کر ریکارڈ کیا, تو آبویسلی ان کے گھر پہ بیٹھ کے ریکارڈ کیا, کیونکہ اگر میں چاہتی تو میں لائر کے آفس میں بھی کر سکتی تھی, میں کسی ریسٹورینٹ یا کسی تھرڈ پلیس پہ بھی کر سکتی تھی, لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دعا زہرا کے والدین ہیں وہ پہلے دن سے اغوا کی بات کر رہے تھے, تو اس لیے میں نے زیادہ بہتر سمجھا اور میں نے ان کی فیملی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کے گھر پر آ کر ہی میں انٹرویو کروں گی, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ایک اور انٹرویو بھی لے کر آؤں گی. اور اسی سوال کا جو دوسرا حصہ آپ نے پوچھا ہے کہ میرا ان سے رابطہ کیسے ہوا تھا, اور جس کو کافی مینیپولیٹ بھی کیا گیا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پہلے دن سے رابطہ ہے, تو پہلے دن سے مراد یہ کہ جس دن سے یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے اور جس دن سے اس لڑکی کا نکاح ہوا اور اس نے واٹس ایپ کیا اور اس کے والد جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے, اسی وقت جو ہے ہم لوگوں نے رابطہ کر لیا تھا ان کے وکیل سے بھی اور پولیس سے بھی, اور ساری چیزوں کا ہم نے پتہ کیا تھا. اس کے بعد جب دعا زہرا نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت بھی ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں موجود تھے, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھتا چلا گیا تو اس میں ہم لوگ اپنے طور پہ بھی میں انویسٹیگیشنز کرتی چلی گئی, اور ایک وقت میں میرے 3 سورسز تھے, سورس آف نیوز, جس میں ایک تو ان کے وکلاء تھے, دوسرے نمبر پہ پولیس تھی, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے کورٹ کے ذریعے سے بھی اور ان کی فیملی کے ذریعے سے بھی, یعنی کہ میں انفارمیشن کلیکٹ کرتی تھی, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ون سائیڈڈ اسٹوری میں لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کروں. اور اسی لیے مجھے پہلے دن سے بہت عجیب لگتا تھا یہ سب سن کے جب گینگ اور اغوا کی بات کی جاتی تھی. ظہیر کو آپ نے دیکھا, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کے گھر والوں سے بھی یقیناً آپ ملی ہوں گی, تو چہرے سے تو آپ خوب واقف ہیں, لوگوں کے چہرے پڑھ بھی لیتی ہوں گی, تو کیسا پایا وہاں پہ آپ نے ان سب کو وہاں پہ دعا کے ساتھ, اور آپس میں ان کا میل جول, وہاں پہ رہن سہن کیسا تھا؟ جی, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, بہت سارے ٹی وی چینلز اور بہت سارے یوٹیوبرز اب تک اپنے انٹرویو میں مجھ سے یہ پوچھ چکے ہیں کہ آپ ان کے گھر پہ گئی ہیں, آپ نے ان کی فیملی کو دیکھا, ان لوگوں کا آپس میں کیسا رویہ تھا. تو یہ سب سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ایک ہائپ جو کریٹ کی گئی تھی کہ شاید کوئی اغوا کار گینگ ہے, تو ایسا مجھے وہاں پر کچھ نہیں دکھا. ان کی فیملی میں زیادہ تر خواتین تھیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر کے والد نہیں ہیں, مطلب وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کی جگہ پہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں شبیر صاحب, جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے کلرک ہیں. تو وہاں پر جب میں ان کے سسرال میں گئی تو وہاں ظہیر صاحب تھے, یعنی کہ دعا کے شوہر, دعا تھی وہاں پر, ان کی ساس صاحبہ تھیں جن کا انٹرویو آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے. اس کے علاوہ شبیر صاحب جو ان کے جیٹھ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور جو شبیر ہیں ان کی مسز وہاں تھیں, ان کے بچے وہاں پر تھے, اور 2-3 اور خواتین تھیں جو کہ ان کی فیملی ممبرس تھیں. اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ان کا آپس میں کس طرح کا تعلق تھا, تو بہت فرینڈلی تعلق تھا. اور دعا زہرا جو تھی, جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوئے تو اسی وقت ایک ڈلیوری بوائے آیا, اس نے اس کو آ کر پزا جو ہے وہ دیا. اور ظہیر کی جو والدہ ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ ہر وقت پزاز کھاتی رہتی ہے, نوڈلز کھاتی رہتی ہے, یہ کھانا نہیں کھاتی, اس کو کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے, تم اسے سمجھاؤ. تو میں نے اس سے بات بھی کی, اور پھر اس نے پزا جو ہے وہ بعد میں کھایا, اور پہلے اس نے ہمیں انٹرویو دیا. اور بہت فرینڈلی تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی ایسی ویسی بات جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی. زنیرہ صاحبہ, جس طرح آپ نے ظہیر اور دعا کا انٹرویو کیا, ایک فرار لو سٹوری کو آپ نے ہیر رانجھا کا سا بنا کے پیش کیا, اور آپ نے جو معاشرتی ہماری جو اقدار ہیں ان کی جو دھجیاں بکھیری, ایسا کرتے ہوئے آپ کو ذرا سی بھی شرم محسوس ہوئی, ذرا سی بھی آپ کو حیا محسوس ہوئی کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کس لغو چیز کو اس طرح پروموٹ کر رہی ہیں؟ آپ کے کمنٹ سیکشن میں تو کمنٹس کی بھرمار ہے, آپ کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے جو کمنٹس کرنے والے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا کامنٹ سیکشن آف کر دیتے ہیں, یا وہ کیا کرتے ہیں وہ کامنٹس کو ڈیلیٹ کرواتے ہیں اپنی ٹیمز کے تھرو. لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. جو کامنٹس آ رہے ہیں اسے آنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس لیے ایموشنل پھول بنے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ایک اغوا کار گینگ ہے اور اس گینگ کے بارے میں زنیرہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے, تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید زنیرہ جو ہے وہ اغوا کار گینگ کو سپورٹ کر رہی ہے. جبکہ ان کو جب حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گی, جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس کو وہ اغوا کار گینگ سمجھ رہے تھے وہ ایک نارمل فیملی ہے, اور جب وہ یہ سمجھیں گے کہ جس خبر کو یا جس ایشو کو انہوں نے ایک نیشنل ایشو بنا دیا ہے
वो एक आम दो घरों का झगड़ा है जिसको लेकर उसके वालिद जो हैं वो टेलीविज़न पर पहले आए, और फिर वही ये मेरी बात की सदाकत इस तरह से है कि आज टेलीविज़न पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन उनके वालिदैन को मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई नहीं बुला रहा, क्योंकि सबको पता है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि ये सिर्फ दो घरों का झगड़ा है, लेकिन लोग ज़ाहिर बात है इस वक्त रिएक्शन इसलिए दे रहे हैं कि वो इसको एक अगवाकार गैंग समझ रहे हैं। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें खुलती जाएंगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा लाहौर हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स ने, सब ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद तो वहीं हो जाती है ना जब दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक़ में फ़ैसला आता है। तो कहाँ साबित हुआ कि वो गैंग था, या कहाँ साबित हुआ कि उनका निकाह नहीं हुआ, या कहाँ कोई ऐसी चीज़ साबित हुई? सुनैना साहिबा, सोशल मीडिया सार्फिन का कोई बस नहीं चल रहा कि आपको वो कुछ कहें। अलबत्ता जो दुआ की वालिदा हैं उन्होंने आपके लिए एक छोटी सी बद्दुआ की है या दुआ की है। वो कहती हैं कि अल्लाह आपको भी साहिब औलाद करे और फिर आपको एहसास हो, खुदा ना करे आप इस कर्ब से गुजरें। तो आप उनकी वालदा को कोई इसका रिप्लाई करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? आपने जो किया यकीनन वो कोई दुरुस्त अमल तो नहीं था, आप तो सख्त से सख्त सवालात भी पूछ सकती थी। अगर उसकी वालदा ये कहती हैं कि आपकी बेटी हो, तो मैं जब कभी मेरी बेटी होगी तो मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी अच्छी तरबियत करूं, उसको अच्छा बुरा समझाऊं। लेकिन अगर कल को मेरी बेटी जो है वो 18 ईयर्स की हो जाती है, 17 ईयर्स की हो जाती है, या 16 ईयर्स की हो जाती है और वो अपनी मर्ज़ी मुझे बताती है, तो मैं भी उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं उसको मारूँ, ज़दोकोब करूँ। और अगर खुदा न खास्ता जाती भी है तो मैं पीछे से ये कहूँ कि अगवाकार गैंग था, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। मतलब मैं सच बोलूँगी। मतलब ये भी गलत बात है कि अगर आपकी बेटी जो है वो अपना हक़ इस्तेमाल करती है तो आप उसको अगवाकार गैंग बना दें, ये भी तो गलत बात है ना। जी ज़ुनैना साहिबा, ऐसी अंडर एज बच्चियाँ जो घर से भागकर वालिदैन की इज़्ज़त के ऊपर खच्चे उड़ाकर जान निछावर करने वाले वालिदैन को इस तरह रुसवा करके घर से भागकर शादी कर लेती हैं जैसा दुआ ने किया, क्या ये आप समझते हैं कि दुरुस्त अमल है? आप इसको सपोर्ट करती हैं? जी, जहाँ तक आपने कहा कि जो बच्चियाँ अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं रखती हैं, वो घर से भाग जाती हैं या वो फ़रार हो जाती हैं, वो सरासर गलत करती हैं और मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन हमारा जो लॉ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली पूछें तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई लड़की या लड़का एडल्ट है या कोई लड़की अगर एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है तो हमारा जो एक शरई हक़ है कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है, उस सूरत में कि जैसे एक लड़की भागकर अगर शादी करती है या वो अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करती है तो हमारी सोसाइटी में उसको अच्छा नहीं समझा जाता, बिल्कुल उसी तरह से इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो बच्चियों के ऊपर तशद्दुद करके उन्हें उकसाएं कि आप जो है ना वहाँ शादी करो जहाँ हम कह रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यू में की थी जिसमें उसने ये जिक्र किया था कि उसके वालिदैन जो हैं उसको मारते थे, उस पर तशद्दुद करते थे और उसको मजबूर कर रहे थे कि वो उसके ताया के बेटे के साथ शादी करे, क्योंकि उनका कोई DHA के प्लॉट का मसला बना हुआ था। तो ये भी जो उसके वालिदैन कर रहे थे, अगर तो वो कर रहे थे बकौल दुआ ज़हरा के कि अगर वो तशद्दुद कर रहे थे तो वो भी गलत कर रहे थे, और अगर दुआ ज़हरा जो है उसने फ़रार होकर शादी की है तो उसने भी गलत किया है। लेकिन अगर आप बात करें कि लॉ ऐसे इंसान को इजाज़त देता है तो लॉ इजाज़त देता है। जी रामे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर वेट की। आपने इस सारे केस को देखा कि दुआ को वहाँ पर एक दुल्हन की तरह वहाँ पर बिठाया गया लाल सूट में और एक इंटरव्यू हुआ, विक्ट्री का निशान बना। दुआ ठीक है, आपने दुआ को देखा, दुआ को आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को आपने देखी, और आप क्या समझते हैं कि अब केस आपकी नज़रों में अब तो खुल के वाज़े होके आ गया है? क्या देखते हैं आप इस केस को और किस तरह दुआ को प्रेजेंट किया जा रहा है? कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ब्रदर, जिस तरह से ये जामे शरी की बोतल सामने रख के इंटरव्यू किया गया, ये तो कोई जामे शरी जो है उसको बदनाम करने वाली बात है। और ये जामे शरी इंटरव्यू जो है इसको मैं कहूँगा, और जगह जगह से ये प्री प्लान इंटरव्यू था और जगह जगह से इसको कट लगे हुए हैं, एडिट किया गया ये इंटरव्यू है, और जिसमें ये तासर देने की कोशिश की गई है कि ये कोई वीर ज़ारा की स्टोरी है और ये 100 साल चलेगी, ये कोई बहुत बड़ी लव स्टोरी है। और जिस तरह से ये माशरे का बेड़ा गर्क इस इंटरव्यू के ज़रिए किया गया है और जिस तरीके से ये गैंग का हिस्सा एक्सपोज हुई है ये खातून, वो आपके सामने है। और जिस तरह से वालिदैन के अगेंस्ट इन्होंने विक्ट्री बनवाई है और ये जो वालिदैन की इन्होंने तारीख़ी इंसल्ट की है और लोगों की दिल आज़ारी की है और ये माशरे में इन्होंने गंद फैलाया है, तो ये काम सिर्फ ये खातून ही कर सकती हैं और इनके अलावा कोई बंदा नहीं था कर सकता। और इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो वो तो बच्ची इंटरव्यू में कह रही है, एक जगह पे कह रही है कि मैं यहाँ पे बड़ी खुश हूँ, बर्गर खाती हूँ, सारा कुछ खाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे घर में मिलती थी। तो दूसरी जगह पे कह रही है कि मेरे वालिदैन मुझ पर तशद्दुद करते थे।
تو یہ تو دونوں متضاد چیزیں ہوگی. ایک جگہ پہ کہہ رہی میں برگر کھاتی ہوں, ایک جگہ پہ وہ کہہ رہی ہے میرے والدین مجھ پہ تشدد کرتے. تو بیسیکلی یہ جیسا انٹرویو میں ان کو گائیڈ کیا گیا ویسا ہی بچی بیان دے رہی ہے. اور دوسری اگر میں ایک اور بات اس میں کروں تو انٹرویو میں پیچھے آپ نے دیکھا کچھ سائے نظر آ رہے ہیں, تو یہ پری پلان انٹرویو تھا. پھر بھی یہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ پیڈ کی گئی ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرہ خراب کرنا ہے, نوجوان لوگوں کی عزتوں کو برباد کرنا ہے اور والدین کی جو رٹ ہے اس کو بیڑا غرق کرنا ہے اور ان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے اور اس کو لو سٹوری ڈکلیئر کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ یہ ہیر رانجھا کی سٹوری ہے جو 100 سال تک لکھی جائے گی. اس میں میرا موقف یہی ہے کہ یہ ہیر رانجھا کی سٹوری نہیں ہے, یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے اور اسی وجہ سے آج ساری دنیا اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے. جی ناظرین, ہم دعا زہرا کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جو تلخ سوالات ہم پوچھ سکتے تھے ہم نے پوچھے. زنیرہ ماہم صاحبہ سے, وکیل صاحب کی رائے بھی آپ نے جانی. یہ کیس آپ کے سامنے ہے اور آج بھی ایسی کئی دعا گھر سے چلی جاتی ہیں اور والدین ان کے پیچھے یوں ہی رسوا ہوتے رہتے ہیں, یوں ہی اشک بار ہوتے ہیں اور آہوں سسکیوں میں پھر وہ اپنی دعا کو یاد کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا یہ درست عمل ہے؟ میں دعا سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح وہاں پر وکٹری کے نشان بنائے, آپ نے جس طرح آپ جب گھر سے گئیں تب آپ نے اپنے والدین کو رسوا کیا, رسوا کر کے کہیں آپ کے والدین کا میڈیا ٹرائل ہوا اور آپ نے اپنے پہلے انٹرویو میں وکٹری بنا کر یہ بات باور کروائی کہ ابا جی, امی جان, آپ کی محبت اس سب کے آگے ماند ہے. اگر سامنے والا پب جی پلیئر ہو, آپ نے اپنے والدین کی محبت کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا, آپ نے اپنے والدین کی محبت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. لیکن پھر بھی آپ کے جو والدین ہیں ان کا دل بڑا ہے, آپ کے جو والدین ہیں وہ ابھی بھی آپ کو اسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح آپ ان کے پاس تھیں. اور آپ کے والدین جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں ایسے عمل کے خلاف جو ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے, ایسے عمل کے خلاف جو ہماری جو ویلیوز ہیں ان میں کسی حد تک گراوٹ کا شکار ہوتا ہے. اور یقیناً جو کام آپ نے کیا ایسے کام کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ہمارا معاشرہ اس کا متحمل ہرگز نہیں ہے. اور آپ کے والدین کو خراج تحسین. مہدی صاحب آپ کو سلام کہ آپ ابھی بھی اسی ہمت کے ساتھ, اسی حوصلے کے ساتھ, اسی جرت کے ساتھ اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی اور کی دعا زہرا جو ہے وہ ایسے اپنے والدین سے نہ بچھڑے. جو کچھ ہم انفارمیشن آپ تک پہنچا سکتے تھے ہم نے آپ تک وہ انفارمیشن پہنچائی. اس کیس کو میں نے لاہور سے کراچی تک رپورٹ کیا اور میں نے دعا کی جو والدہ ہے 2 گھنٹے ان کو وہاں پر روتے ہوئے دیکھا اور وہ روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی تھیں. وہاں پر ان کو دھلاسے دینے کے لیے صرف مہدی صاحب یا باقی وہاں پر لوگ موجود ہوتے تھے. لیکن ماں ہے تڑپ جاتی تھی اولاد کی محبت میں. ماں کی مامتا ہے, آخر کیوں نہیں, جو اپنی اولاد کو جو جنے, جس نے اس کے لیے خواب دیکھے ہوں, یقیناً اس کے لیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے, وہ کس کرب سے گزرتی ہے, یہ تو ایک ماں کا دل ہی جان سکتا ہے. مزید کوئی انفارمیشن ہوئی تو آپ تک پہنچائیں گے. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.